السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج میں آپ کو بقرعید کی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، مکمل طریقہ، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز یہ کیا ہے، یہ واجب ہے، اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے کہہ لینا بھی مستحب ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیت کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، نیت اس طریقے سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پیچھے سے امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے کرنی ہے نیت۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے، اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھا کر لے کر جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو ہاتھ کو باندھ لینا ہے ناف کے نیچے۔ اس کے بعد میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے ثنا، جو میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، یعنی جب امام صاحب بولیں گے، تکبیر بولیں گے اللہ اکبر، تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، امام صاحب بولیں گے اللہ اکبر، تو پھر آپ کو بھی اسی طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کانوں تک لے جا کر پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ کو یہ دونوں ہاتھوں کو پھر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ پھر امام صاحب پڑھیں گے الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ، تو آپ کو ہاتھ باندھ کر بالکل سکون کے ساتھ جو ہے امام کے پیچھے آپ کو قرات سننا ہے۔ پھر اس طریقے سے امام صاحب پڑھیں گے الحمد شریف، جو میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد پھر امام صاحب کوئی سورت پڑھیں گے۔ ایک چیز کا دھیان رکھیے کہ اگر آپ امام ہیں تو اس طریقے سے پڑھنا ہے جو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں، اور اگر آپ امام نہیں ہیں، آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی ہیں، تو صرف اور صرف آپ کو سننا ہے۔ اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ امام کا طریقہ بتا رہا ہوں، امام کس طریقے سے پڑھاتے ہیں وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، کوئی امام اگر امام صاحب سورت ملائیں گے، کوئی سا بھی سورت پڑھیں گے جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، امام صاحب جب رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ امام اگر نماز پڑھا رہے تو امام صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پیچھے رکوع کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی جو تسبیح ہے وہ اس طریقے سے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد جو ہے آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے۔ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اگر آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے، ربنا ولک الحمد، یہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ ڈائریکٹ کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں کس طریقے سے، اللہ اکبر، اس کے بعد جو ہے سجدے کے اندر 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ یہ ایک سجدہ ہوا۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا سجدہ بھی آپ کو کرنا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد میں ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب کیا کریں گے، امام صاحب پھر قرات شروع کریں گے،
الحمد شریف پڑھیں گے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا پڑھ کر، اسی طریقے سے الحمد شریف پڑھیں گے، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے میں قل اعوذ برب الفلق بتایا، پھر دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد اب جو ہے کیا کرنا ہے، جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جانا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس طریقے سے جب سورت ملانے کے بعد میں جو ہے جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو پھر آپ کو بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ پہلی تکبیر ہوئی، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، چوتھی تکبیر ہوگی تو چوتھی تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک نہیں لے جانا، بلکہ ڈائریکٹ آپ کو رکوع کے اندر جانا ہے۔ چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر، اس طریقے سے میں نے آپ کو پہلی رکعت میں بتایا کہ رکوع اس طریقے سے کرنا ہے، رکوع میں تسبیح کیا پڑھنا ہے، ویسے ہی پھر دوسرے میں بھی رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، تو پھر آپ کو پیچھے کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے، رکوع میں جو تسبیح میں نے آپ کو بتایا وہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ امام صاحب بولیں گے، آپ کو کیا بولنا ہے ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو کیا کرنا ہے، امام صاحب جب سجدے میں جائیں گے تو پھر آپ کو ساتھ میں سجدے میں جانا ہے، اور اس طریقے سے اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی جو تسبیح ہے وہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر، یہ ایک بار کہتے ہوئے پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ آپ کو کرنا ہے۔ جو پہلا سجدہ میں نے آپ کے سامنے کر کے دکھایا اسی طریقے سے دوسرا سجدہ بھی کرنا ہے۔ جب دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائیں تو اس طریقے سے قاعدے کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو قاعدے کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ قاعدے کے اندر جو ہے بیٹھنے کے بعد جو ہے التحیات پڑھا جاتا ہے، جو امام بھی پڑھیں گے اور پھر آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اب التحیات جو میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اشہد اللہ پر جو ہے یہ اپنی انگلی کو اٹھانا ہے، اور اللہ پر جو ہے اپنی انگلی کو سیدھا کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں پھر کیا پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم کے بعد میں دعائے معصورہ بھی پڑھنی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر یاد ہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے امام صاحب جب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے امام صاحب کے ساتھ ساتھ، پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے امام صاحب کے ساتھ ساتھ۔ یہ یاد رکھیے یہ 2 رکعات نماز ادا کرنے کے بعد میں ابھی آپ کو چھٹکارا نہیں ملا ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کی نماز کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ اس کا سننا بھی واجب ہے، یہ یاد رکھیے اس کا سننا بھی واجب ہے۔ ابھی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جمعہ کی طرح بہت ساری مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی طرح امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور سارے لوگ بھاگنے لگتے ہیں، ابھی آپ کو چھٹکارا نہیں ملا ہے، یاد رکھیے۔ بلکہ سلام پھیرنے کے بعد جو ہے پھر امام صاحب جو ہے خطبہ شروع کریں گے، خطبہ پڑھیں گے، تو اس کا سننا آپ پر بھی واجب ہے، سننا پڑے گا۔ تو پوری خطبہ سنیں، خطبہ سننے کے بعد میں جو ہے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے آپ آپس میں مصافحہ کریں، گلے ملیں، اس کے بعد جو ہے آپ فارغ ہو سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے طریقہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو غور سے سنیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔